بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خواب سے متعلق اسلام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے 2 قسم تو واہیات ہیں، ان کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں۔ صرف ایک خواب ہے جس کے متعلق مسلمان توجہ دے سکتا ہے۔ 2 خواب جو واہیات ہیں ان میں سے ایک تو انسان جیسا سوچتا ہے ویسے خیال کے مطابق اس کو خواب آتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اضغاث و احلام کہا جاتا ہے ان کو، پراگندہ خیالات، ادھر ادھر کے خیالات کی وجہ سے انسان ویسا ہی خواب میں دیکھتا ہے جیسا دن بھر سوچتا ہے۔ اور دوسری قسم کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کو غمگین بنانے کے لیے آتا ہے، تاکہ مسلمان رات کو خواب میں دیکھ کر دن بھر غمگین رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے نہ بڑھ سکے۔ محدثین نے اس جگہ وہ آیت کریمہ ذکر کی ہے، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جو خواب میں یا دین بیداری کے اندر وسوسوں کی شکل کے اندر شیطان کی طرف سے جو چھیڑخانی ہوتی ہے، یہ سب شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ مومنوں کو غمگین بناوے۔ حالانکہ شیطان مل کر کوئی بھی تکلیف مومن کو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا رحم فرمایا کہ برے خواب کے متعلق ایسی تعلیمات دے دی کہ اگر کوئی سچ مچ ان تعلیمات پر عمل کرے تو آج جو ہم لوگ شیطانی خواب دیکھ کر دن بھر بلکہ کبھی کبھی ہفتہ بھر اور کبھی کبھی مہینہ بھر پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کی نوبت نہ آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب برا خواب آئے تو انسان کو اس کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا دشمن مجھ کو چھیڑخانی کر کے یہ خواب دکھا رہا ہے، تو میں کیوں غمگین ہوں؟ میرے رب کا حکم چلتا ہے، شیطان جو دکھاوے وہ میری زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ انسان غمگین نہ ہو۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں اور خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے، تابعی ہیں اور بہت بڑے امام تھے تعبیر کے۔ تو ان کا مقولہ مستقل حدیث شریف کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے اگر اس طرح کا کوئی برا خواب انسان دیکھے تو فوراً اٹھ کے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 2 رکعت انسان نماز پڑھ لے گا تو فوراً اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نماز کی اپنی برکت ہے، اس سے انسان اللہ سے جڑتا ہے، اور اس طرح کے برے خواب کی وجہ سے شیطان سے جو نزدیک آ چکا ہوتا ہے وہ دور ہو کر اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو محمد ابن سیرین یہی فرماتے تھے کہ برا خواب جب بھی دکھے تو آپ اپنے ذہن پر لو ہی مت، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نشاط نہ ہو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں سستی آ رہی ہو، تو خواب کے برے اثر کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کر اپنی بائیں جانب، الٹی جانب کو 3 مرتبہ تھوک دے، تھو تھو تھو، اس طرح 3 مرتبہ تھوک دے بائیں جانب کو۔ داہنی جانب یوں بیداری کے اندر بھی تھوکنا منع ہے، سامنے بھی نہ تھوکے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اکرام۔ اور داہنی جانب چونکہ یہ اچھی اور مقدس جانب اور طرف بتائی گئی ہے، اس لیے اس جانب کی نہ تھوکے، تو دوسری جانب کو وہ تھوک دے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے شیطان مردود سے۔ مثلا ایسا برا خواب آنے کے موقع پر 3 مرتبہ تھوک کر وہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا اثر ختم ہو جاوے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی وہ کروٹ چھوڑ دے جس کروٹ کے اوپر وہ سو رہا تھا، دوسری کروٹ کے اوپر لیٹ جائے، تو یہ برے خواب کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے دن پھر انشاءاللہ مغموم نہیں رہے گا۔ کوئی اپنے پریشانی کی کوئی چیز دیکھی یا اس طرح کی چیز دیکھی جس میں خود کو نقصان محسوس کر رہا ہے،
تو ان خوابوں کے بارے میں شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اسے اس طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، شیطان کی طرف سے یہ خواب ہوا کرتا ہے۔ اور شرح شراط الاسلام میں لکھا ہے کہ انسان کو صبح اٹھ کر تھوڑا سا صدقہ بھی کر دینا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہٹاتا ہے۔ تو صدقہ کر دیں گے تو اس کے دو اثرات ہوں گے۔ اگر واقعی اس برے خواب کا کوئی اثر ہماری زندگی میں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ اس برے اثر کو اس صدقے کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ویسا نہیں تھا، شیطان کا کھلواڑ تھا، تو جو دل میں اور دماغ کے اندر غم رہتا ہے، اس صدقے کی برکت سے وہ غم دور ہو جائے گا۔ بہت باریک باریک احکام ذکر کیے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ شرعی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بے وجہ غمگین ہوتے ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کو اگر اپنایا جاوے تو برے خواب کی وجہ سے ہمارا غمگین ہونا ختم ہو جاوے، پریشان ہونا ختم ہو جاوے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہی چیز ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود اس کا اثر نہ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ برے خواب کا تذکرہ ہی نہ کرے بیدار ہو کر۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اس خواب کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہیں، اور ہر اچھے برے ایرے غیرے کے سامنے یہ خواب آتا ہے تو پھر کبھی ہمارے لیے وہ پریشانی لاتا ہے، جیسا کہ میں روایتوں کے حوالے سے آپ کو سناؤں گا۔ تو کسی کے سامنے برا خواب ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو کسی سے اس کی تعبیر بھی معلوم کرے اور دوسرے کو بتاوے بھی۔ اور اگلا ٹکڑا ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو کسی کو بتلاوے بھی نہیں اور تعبیر بھی نہ پوچھے، اس کی کسی کو بیان ہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہم زبان سے بیان کریں گے تو وہ جو ایک خیال تھوڑا سا بوجھ گیا تھا ہمارے بولنے کی وجہ سے واپس زندہ ہو جاوے گا، اور چند مرتبہ بولیں گے تو وہ دل میں جگہ کر لے گا اور آپ کی غمگینی پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب بیان ہی مت کرو۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ابو داؤد شریف کے اندر ہے، آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ بتائی جاوے اس وقت تک وہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے اور اس نے تعبیر دے دی تو وہ جیسی تعبیر دے گا ویسا ہی واقع ہوگا۔ اس وجہ سے برا خواب آپ ذکر کیوں کریں کہ کبھی سامنے والا آدمی بری تاثیر بتا دے، بری تعبیر بتا دے اور ہماری زندگی میں وہ واقع ہو جائے۔ حدیث شریف میں یہ ہے، خواب کی جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے ویسا ہی وہ واقع ہوتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو شریعت کی بہت پاکیزہ تعلیم، برا خواب دیکھو تو اس کو وہیں دفن کر دو، ذکر ہی مت کرو کسی کو، اس لیے کہ سب لوگ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ کوئی آپ کے متعلق برا سوچ رہا ہو، اس کو آپ نے خواب ذکر کیا، بہت ممکن ہے وہ اس کی بری تعبیر دے دے اور آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ اب حضرت یعقوب جانتے تھے کہ میرے بیٹے یوسف سے دوسرے بیٹوں کو تھوڑی سی پرخاش ہے، تھوڑی عداوت و دشمناوٹ ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب حضرت یوسف نے بچپنے میں وہ خواب ذکر کیا تو حضرت یعقوب نے پہلے ہی یہ کہا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت کہنا ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے، چونکہ اس خواب میں ایک بہت بڑی نشانی بتائی گئی تھی، جیسے پورا قصہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام حاصل ہونا ہے، اور حضرت یوسف کے والدین اور سب بھائی ان کے سامنے سجدے میں سلام مارتے ہوئے گر جانے ہیں ایک دن۔ تو اتنی بڑی تعبیر اگر بھائی لوگ جانیں گے تو تمہارے متعلق بری تدبیر شروع کر دیں گے، تو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو سرے سے بیان ہی نہ کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ٹکڑے کو قرآن نے نقل کر کے اس امت کے افراد کو یہ دکھایا ہے کہ برا خواب ذکر کیے جانے کے قابل ہے ہی نہیں، کسی کے سامنے سرے سے تذکرہ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے موقع آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے یہی تلقین فرماتے تھے کہ بھائی اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔
روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ذکر کی کہ حضرت آج میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آ گئی, آپ ہنس دیے اور آپ نے فرمایا شیطان جب تم سے کھلواڑ کرے نا تو کسی کے سامنے ذکر ہی مت کرو اس کا. آپ نے یہ تلقین فرمائی. برا خواب ہے, اس کو ذکر کر کے کیا کرو گے؟ اپنی گردن کا اڑ جانا یہ سچ مچ جیتی جاگتی اس دنیا کے اندر تمہاری گردن کے اڑ جانے کے درجے میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا شیطان کھلواڑ کرے. یہ پتہ چلا کہ شیطان تم کو اس طرح کی چیز دکھاتا ہے جس میں تم غمگین رہو کہ پتہ نہیں خواب میں دیکھا ہے میری گردن کل کو کوئی اڑا دے. اگرچہ بعض تعبیر دینے والوں نے اس کی تعبیر بھی دی ہے کہ جو آدمی گردن اڑتی ہوئی دیکھے تو اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کی وفات ہو جاوے گی, یا وہ اگر کسی سلطنت و بادشاہت پر ہے تو اس کی بادشاہت ٹل جائے گی. لیکن ہمارے علماء نے یہ سب تعبیرات پسند نہیں فرمائی ہے, اس لیے کہ اگر اس کی کوئی تعبیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر فرماتے. آپ تو نہ کہہ رہے ہیں, پھر بعد والے لوگوں کو اس طرح کی تعبیر نہیں اپنانی چاہیے. بعض دوسرے حضرات اہل علم نے اس کی اچھی تعبیر ذکر کی ہے اور یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا گردن کے اڑ جانے کا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو شفا نصیب ہوگی, اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ ادا فرما دیں گے. اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے سر کا بوجھ ٹل رہا ہے. اور بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس آدمی نے حج نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں گردن کٹوا کر کہ تم حج کرو گے. یہ بھی ایک بعض علماء نے طریقہ اپنایا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, سامنے والے کو وہی کہہ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس قصے کو بیان مت کرو, دفن کر دو, شیطان تم سے کھیل رہا ہے. کوئی تعبیر نہیں اس کی, شیطان کے دکھائے گئے خواب کی اچھی بری کوئی تعبیر ہی نہیں کرنی ہے, نہ کہہ دیا جائے کہ شیطان تم سے کھلواڑ کرتا ہے. بہرحال کتنی بہترین تعلیم ہے کہ مسلمان کو اپنے خواب اچھے ہوں تو تفسیر معلوم کرنی چاہیے, دوسرے کو بتانا چاہیے. اور انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا کہ کنہیں بتانا چاہیے. وہ بھی حدیث شریف میں ہم کو دکھا دیا گیا کہ کن کے سامنے خوابوں کا ذکر ہونا چاہیے. باقی برے خواب کا سرے سے چرچا ہی نہیں ہونا چاہیے. آج کی اس دنیا کے اندر لوگ اپنی زبان سے بھی بہت بولتے ہیں اور ٹویٹ بھی بہت کرتے ہیں برے خوابوں کو. تو جتنے لوگ اتنی زبان, اور اس طرح سے پھر آپ کو پریشان کرنے والے میسیج آپ پر آتے ہیں اور انسان اپنی غمگینی ہی میں اضافہ کرتا ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کے لیے آخرت کا غم کافی ہے, اس کو دوسرے غموں کے اندر مبتلا نہ کیا جائے. اسی لیے جہاں کہیں بھی کسی نے دوسرے کو ڈرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمان کو ڈراؤ مت. چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تو سب لوگ سوئے تھے. ایک آدمی اپنی لاٹھی یا رسی وہاں رکھ کر سو گئے. تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے چڑھانے کے لیے اس کی وہ چیز لے لیتے ہیں تاکہ بیدار ہونے کے بعد یہ تلاش کرے اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے. تو بعض صحابہ نے اس کی لکڑی لے لی یا وہ رسی لے لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو خوف میں مبتلا کرے. مسلمان کے لیے آخرت کا خوف بہت ہے, اس نے اپنے دل کو آخرت کے خوف سے بھر دیا ہے. کم سے کم دنیا کے غموں سے مسلمان تو فارغ رکھے اس کو. اس وجہ سے ہمارے سامنے بھی کبھی اگر کوئی ہمارا ساتھی چاہے دشمن کیوں نہ ہو, اگر وہ کوئی خواب برا بیان کرے, مسلمان کو بری تعبیر نہیں دینی چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے. اگر ہم کو نہیں آتا تو ہم لوگ چپ رہیں. جیسے کوئی اگر اپنی بیماری کسی ایسے آدمی کے سامنے ذکر کرتا ہے جو ڈاکٹر بذات خود نہیں ہے تو وہ کبھی دوائی لکھوانے نہیں لگ جاتا اور اس کی تشخیص کرنے نہیں لگ جاتا. تو شریعت میں کوئی خواب بیان کرے, مسلمان کا فرض ہے کہ نہیں آتا ہے تعبیر اس کو تو چپ رہنا چاہیے. انشاءاللہ سامنے والا بھی برے اثر سے محفوظ رہے گا, غمگینی سے بھی محفوظ رہے گا, اور آپ بھی ایک بہت بڑی غلطی سے بچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ارے جن کی جانکاری نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, ان کے پیچھے مت پڑو. کل کو تمہاری آنکھ سے اور کان سے اور دلوں سے پوچھا جائے گا. جس کو نہیں جانتے تھے کیوں بیان کیا تم نے؟ اس لیے جس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تو اسے خاموش رہنا چاہیے, کہنا چاہیے کہ بھائی کسی اور سے پوچھ لو. بہرحال
اگر برا خواب انسان دیکھے تو شیطان کی طرف سے ہے یہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور اس کا بالکل اثر اپنے دل پر نہ رکھے۔ انشاءاللہ کل تک میں صحیح سالم تھا، یہ شیطان کی وجہ سے آنے والے خواب کی وجہ سے آئندہ مجھ کو کوئی اثر نہیں ہوگا، میرا رب ہی کل بھی میری حفاظت کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔